میرا نام عبدالمجید موٹانی، میں پاکستان فشر فورن کراچی ڈویژن کا پریزیڈنٹ ہوں اور بنیادی ماہی گیر ہوں۔ میری جو ہے زندگی کے 35 سال فشنگ کرتے ہوئے گزری، ہر طرح کی۔ دیکھیں، اگر میں اس زمانے کی بات کروں کہ جب سے میں نے فشنگ شروع کی، تو انڈس ڈیلٹا کے اندر جو لوگ یہاں پہ آباد تھے، ان میں 3 پیشوں سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ ان ڈیلٹا کے مختلف جزائر پہ آباد تھے۔ ان میں ماہی گیری کرنے والے، مال مویشی پالنے والے اور کھیتی باڑی کرنے والے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈیلٹا میں پانی بغیر کسی روک ٹوک کے آتا تھا، نہ اس دوران کوئی ڈیم تھا، نہ اس دوران کوئی کٹ تھا، نہ اس دوران کوئی ایسی چیزیں تھیں جیسے بیراج وغیرہ، تو ڈائریکٹ پانی آتا تھا۔ میں 1964 کی اگر بات کروں تو مال مویشی بھی بہت زیادہ تعداد میں ان علاقوں میں تھے، جیسا کہ کھارو شان کا علاقہ ہے، پھر کیٹی بندر کا علاقہ ہے، اور آگے سنڑی خوبر کا علاقہ ہے، پھر جو ہے اس کا گوڑے کا علاقہ ہے، کاہر کا علاقہ ہے۔ بہت سارے جو لوگ تھے اس میں بڑے اچھے طریقے سے رہتے تھے۔ اگر میں مال مویشی کے حوالے سے بات کروں تو جت قوم جو ہے وہ انڈس ڈیلٹا میں بہت زیادہ، یعنی کھیتی باڑی سے تعلق رکھنے والے اور مال مویشی سے تعلق رکھنے والے، جیسے بیڑیں، بھینسیں، بکریاں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور جت قوم ہے جسے خاص اوٹھیار کہا جاتا ہے، یا ہم اپنی زبان میں اسے فقیرانی جت کہتے ہیں۔ وہ ان کا تعلق پر اونٹوں سے، تو ان کے کافی زیادہ جو ہے اونٹ تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب انڈس ڈیلٹا آباد تھا بہت زیادہ، اور جو اناج وہاں پہ ہوتا تھا خاص کر گندم اور لال چاول، زیادہ تر جو آبادی تھی تو اس میں لال چاول بہت زیادہ ہوتا تھا۔ تو اس زمانے میں کیٹی بندر اور شوخی بندر بڑے بندر ہوا کرتے تھے۔ تو یہ جو بیچ کا علاقہ ہے، اس میں اگر وہ پانی کے نہریں ہیں تو وہ چھوٹی چھوٹی ہیں۔ اگر میں اس کا جو علاقہ ہے پپولو اور وہ جو کھارو شان اور جا کے گوڑوں تک، تو یہ علاقہ یہاں سے جو اناج پیدا ہوتا تھا، کیونکہ دور سے تو چھوٹی کشتیوں میں ان بادبان کشتیوں تک پہنچتا تھا جو شوخی بندر پہ نظر انداز ہوتی تھی، لیکن چھوٹے نالوں سے آتا تھا وہیں سے۔ لیکن چھوٹے نالوں سے یہاں سے دور تھا تو وہاں سے ان اونٹوں پہ آتا تھا، کیونکہ اونٹ جو تھے وہ 2 فٹ 4 فٹ پانی سے آرام سے گزر جاتے تھے، جو ان بندرگاہوں پہ اپنا سامان جو پہنچاتے تھے۔ اور ان بندرگاہوں سے جو ہے وہ کشتیاں جو اس زمانے کے بادبان کی ہوا کرتی تھی، یہاں سے اناج اور گھی اور باقی چیزیں یہاں سے لے کے روانہ ہوتی تھی۔ تو ساؤتھ ایشیا کا پورا جو علاقہ تھا وہاں پہ بھی ان کا اناج جو ہے وہ جاتا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ جب پانی کم ہونا شروع ہوا تو لوگوں نے جو بالکل سمندر کے قریب تھے، کریک کے جو قریب تھے، کیونکہ ڈیلٹا کا علاقہ جو ہے وہ چوڑائی میں کہیں سے 50 میل کہیں سے 100 میل بھی ہے، تو جو بالکل جو سمندر کے قریب تھے، جب پانی آنا کم ہوا تو سب سے پہلے ان لوگوں نے وہاں سے ہجرت کی۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں نے جو ہے ہجرت اختیار کی، کیونکہ ان کے مال مویشی نہیں رہے، ان کا کھیتی باڑی سارا ختم ہو گیا۔ تو مال مویشیوں میں بھی بہت زیادہ بھینسیں ہوا کرتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو میٹھا پانی تھا، پھر ایک گھاس ہوتی تھی جس کو ہم زمین کا ایک بل کہتے ہیں، جس میں کیچڑ ہوتی ہے، وہاں پہ ایک گھاس اگتی تھی، اسے ہم لوگ کہتے ہیں سون گھاس۔ اور وہ بھینسیں جو ہے وہ صرف وہ پانی پیتی تھی اور وہ سون گھاس کھاتی تھی، اور کوئی چارہ نہیں۔ لیکن ان کا دودھ اتنا کریم والا ہوتا تھا
کہ کوئی بندہ اپنے گاؤں سے ایک ماٹورے میں دودھ لے کے لانچ تک آئے تو مکھن کا اتنا بڑا جو ہے اس میں خود بخود جمع ہو جاتا، اس طرح کا تھا۔ تو اس زمانے میں، اس کے بعد اگر میں انگریزوں کے زمانے میں جب چھوٹا تھا، میں جب اسکول پڑھتا تھا، تو ابراہیم حیدری آپ نے دیکھا ہوا ہے، لیکن انگریزوں کے دور میں یہاں پہ ایک جو ہے وہ ایئرپورٹ بنایا گیا، سمندر میں ایئرپورٹ پہ، پانی میں، ابھی بھی موجود ہے، جو پاکستان پی ایف کے نام سے، ابراہیم حیدری کے برابر میں۔ تو یہاں اس زمانے میں جب انگریز آئے تو اس میں پانی میں اترتے تھے وہ جہاز، تو اس کا راستہ جو ہے ابراہیم حیدری کا، جو کرنگی روڈ ہے کراچی کا، یہ سب سے قدیم روڈ ہے، اور یہ روڈ جو ہے اس کو کراچی سے ملایا گیا۔ اب تو بہت سارے علاقے کے نام ہے، کوئی کرنگی انڈسٹریل ایریا، کوئی، لیکن اصل میں کرنگی روڈ یہی ہے جو ابراہیم حیدری پی ایف بیس کے گیٹ سے شروع ہو کے اور کالا پل پہ ختم ہوتا ہے، پرانے کالا پل پہ۔ تو اس وجہ سے جو کشتیاں تھیں بادبان والی، وہ کشتیاں یہاں سے سامان لے کے آتی تھی ڈیلٹا سے۔ تو ہم جب چھوٹے بچے تھے تو میں اس جگہ پہ، جس جگہ اس وقت یہ پاور اسٹیشن بنا ہوا ہے، یہ ان بادبان کشتیوں کی بندرگاہ تھی، جو اس کو ہم کہتے تھے باراڑی ڈیلٹا کو، جو یہ علاقہ تھا۔ تو اس علاقے سے جو وہ کشتیاں ہوتی تھیں، وہ جو لوڈ ہو کے یہاں آتی تھی، تو ہم اس کو دیکھنے جاتے تھے کہ کیا کیا سامان ہے۔ ایک تو میں یہ کچا میٹیریل ہوتا ہے جسے ہم پرچ پکھا کہتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں ملیر اور گڈاب کی طرف بہت زیادہ آبادیاں کچی تھی، تو گھر بنانے کا سارا میٹیریل جو ہے یہ بھی سارا انڈس ڈیلٹا سے آتا تھا، اور ہمارے بندرگاہوں پہ اتر کے پھر لی مارکیٹ اور کھارودر اور اپنا سولجر بازار، اس طرف کو یہ جاتا تھا۔ اور دوسرے ٹین کے ڈبے، جو 4 گیلن والے ٹین کے جو ڈبے ہیں، وہ دیسی گھی سے پیور بھرے ہوتے تھے، ان کی کشتیاں بھری ہوتی تھیں۔ ارد، جوار، باجرہ اور یہ چیزیں، گندم، ان کی بوریاں بھری ہوتی تھیں، پر باقاعدے یہاں پہ پورے ملیر کی اونٹ گاڑیاں جمع ہوتی تھیں، اور ان اونٹ گاڑیوں میں ان کے سامان جو ہے وہ لوڈ ہو کے شہر کی طرف جاتا تھا۔ اس میں یہ ساری چیزیں جاتی، اور جب ہم چھوٹے بچے تھے تو دیکھتے تھے کہ وہ شام کو جب وہ اونٹ گاڑیاں لوڈ کر لیتے تو اس کے نیچے فانوس باندھتے روشنی کے لیے، تو پھر وہ رات کو جو ہے وہ نکل جاتے۔ کراچی کا 129 کلومیٹر جو ہم مبارک گوٹ ہے، وہاں سے اگر شروع کریں تو ہماری جو یہ پکی کندی کہلاتی ہے، یہ ابراہیم حیدری، جہاں پہ آپ پہاڑ دیکھ رہی ہیں، ریڑی، پھر لٹ بستی، یہ اپنا چشمہ گوٹ، یہ علاقہ کہلاتا ہے پکا علاقہ کرنگی کری کے سائٹ کا۔ اس کے بعد یہ پورا ڈیلٹا شروع ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کی بات کریں تو اس کی جو مغرب اور مشرق میں ہے، وہ تو آپ جیسا سی ویو والا آپ نے کنارہ دیکھا ہے، یا دو دریا والا، وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور یہ جو ہے ساکرو، بوارو، گاڑو، ان کے مغربی سائٹ میں ختم ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کی چوڑائی کی بات کریں تو اس میں 17 کریکس ہیں، جو انڈس دریائے سندھ کا، انڈس ریور کی بنائی ہوئی ہیں۔ پہلی کریک جو ہے وہ کرنگی کریک ہے، جو صوبہ سندھ میں ہے، اور آخری کریک جو ہے وہ سیر کریک ہے، جس کا وہ والا چھیڑا جو ہے وہ انڈیا کے صوبے گجرات، کچھ میں ہے۔ لیکن ہمارے 3 ضلعوں کو جو ہے یہ ملاتا ہے پورا ڈیلٹا۔ اگر یہ سائڈ دیکھی جائے تو یہ کراچی کی جو یہ اپنی ساؤتھ والی سائٹ ہے، اس کو ملاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری بات کی جائے تو پھر ملاتا ہے ٹھٹھے کو، ٹھٹھے کے بعد سجاول کو، اور سجاول کے بعد بدین کو ملاتا ہے۔ تو ہماری جو یہ انڈس ڈیلٹا کی پوری پٹی ہے وہ ان 3 ضلعوں کو بھی ملاتی ہے، جس کی میں نے ابھی جو ہے آپ کے سامنے نشاندہی کی۔ اور اس سے آگے آپ چلے جائیں تو پھر یہ جاتی ہے جاتی کی طرف،
لیکن وہ ذرا وہاں سے دور ہے، پھر بدین کی بھی ہے، لیکن پھر وہاں سے انڈیا کی سرحد سے جا کے مل جاتی ہے۔ تو یہ میں نے جو ابھی نشاندہی کی، یہ پورا کا پورا علاقہ ڈیلٹا کا تھا۔ یہاں سارے ڈیلٹائی لوگ رہتے تھے جن کا گزر سفر ان چیزوں پہ تھا، لیکن ان کے رسم و رواج بڑے عجیب اور مختلف تھے، کیونکہ اس زمانے میں برف کا رواج نہیں تھا۔ تو مائی گیروں کے 2 گاؤں ہوا کرتے تھے، ایک تو پکے کی سائڈ میں 3 مہینے جب برساتیں ہوتی، طوفان ہوتے، وہ ٹائم بند کر دیتے تو یہاں آ جاتے، لیکن باقی ٹائم یہ جزیروں پہ رہتے تھے اور فیملی کے ساتھ رہتے تھے۔ اب اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو مچھلی اس وقت پکڑی جاتی تو وہ تو آپس میں ایک دوسرے کو دیتے، کیونکہ یہاں مال مویشی والے لوگ تھے اور کھیتی باڑی والے کے لوگ تھے، لیکن ان میں پیسوں کا رواج اس زمانے میں نہیں تھا، لے اور دے کا رواج تھا۔ بھائی آپ جو ہے وہ مچھلی دے دیں، اناج لے جائیں، مچھلی دے دیں، گھی لے جائیں، مچھلی دے دیں، گوشت لے جائیں۔ تو باقی چیزوں کا جو لین دین تھا یہ آپس میں اس طرح کا تھا۔ پر جیسے جیسے دریائے سندھ کا پانی کم ہوتا گیا اور زمین بھی، مینگروز بھی کٹنا جو ہے وہاں سے شروع ہو گئے، اور لوگوں کی ہجرت جو ہے پہلے تو اوپر آتے گئے، پھر دیکھا کہ بھئی 1 سال کے لیے اوپر آتے ہیں تو دوسرا سال یہاں پہ زمین کا پانی کھارا ہو جاتا ہے، پھر جو ہے ان لوگوں نے وہاں سے ہجرت کی۔ اور ہمارا یہ اتنا خوبصورت ڈیلٹا تھا کہ لوگ کشمیر کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ کشمیر سے بہتر ہمارا ڈیلٹا، ہمارے شیر تھے۔ اگر ہم کھاروچان اور کیٹی بندر کی بات کریں، اگر ان کی سوگات اور ان کے کپڑے کی بات کریں، تو یہ کھاروشان مرکزی شہر تھا اس پورے علاقے کا، اور ہر چیز جو ہے یہاں سے مل جاتی تھی، اور کھٹی قوم جو رہتی تھی مٹھائیوں بنانے میں اور کپڑے بنانے میں جو ہاتھ سے بنا جاتا تھا اس کے یہ ماہر تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ تباہ ہوتا چلا گیا، ابھی وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جو لوگ جاتے ہیں صرف جو ماہی گیری کرنے جاتے ہیں وہ، اب یہ ہوا کہ انسان ہمیشہ روزگار وہی اختیار کرتا ہے جو قریب تر ہو۔ تو باقی جو لوگ تھے جو مال مویشیوں سے تعلق رکھتے تھے یا پھر کھیتی باڑی سے تعلق رکھتے تھے، ان کے قریب ماہی گیری تھی، وہ ماہی گیری میں آ گئے، کیونکہ وہ تو ختم ہو گیا، ان کی زمینیں ختم ہو گئی، بنجر ہو گئی، مال مویشی مر گئے، لاکھوں کی تعداد میں بیڑیں ہوا کرتی تھی، وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ تو پھر ان لوگوں نے یہ جو اپنا پیشہ کنورٹ کیا ماہی گیری کی طرف۔ تو باقی لوگ جیسے زیادہ تر وہ پھر ساکرو، بوارو، گاڑو، یہ اوپر کے شہر تھے، وہاں آ گئے، اور زیادہ تر لوگ جو ہے لٹ بستی، ریڑی، ابراہیم حیدری، چشمہ گوٹ، اور یہ پوری سائڈ گارو، ٹھٹھو، اور آگے جاتی اور بدین، خانانی گوٹ، اس طرف جو ہے یہ لوگ ہجرت کر کے آ گئے۔ اس زمانے میں زیادہ تر لیڈیز کا جو کپڑا ہوتا تھا، جو ہم سوسی بولتے ہیں، یا پھر جو مردانہ کپڑا ہوتا تھا جسے ہم کھدر بولتے ہیں، یا پھر جو چادر بنتی تھی جسے ہم اجر بولتے ہیں، یہ بنانے کے اس زمانے میں کاریگر بہت تھے، کیونکہ یہ صرف اس علاقے کے لیے نہیں تھا، یہ جو ہے یہاں سے باقاعدہ ایکسپورٹ ہوتا تھا گلف کی طرف بھی اور انڈیا کی طرف بھی۔ تو اس وجہ سے صرف یہ یہاں تک کا بیپار کا معاملہ نہیں تھا، یہ جو بندرگاہیں تھیں، ان بندرگاہوں کے تھرو یہ مال مختلف ملکوں میں جاتا تھا، اسی لیے ان شہروں کی اہمیت۔ ان لوگوں نے اپنا پر ذریعہ معاش جو ہے وہ تبدیل کیا۔ میں نے کہا نا کہ وہ ماہی گیری کی طرف بہت سارے لوگ جو ہے وہ ماہی گیری کی طرف، تو اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ بندرگاہیں ان کا زیادہ جو کپڑا ایکسپورٹ ہوتا تھا، تو بندرگاہیں ختم ہونے کی وجہ سے وہ ایکسپورٹ ختم ہو گئی۔ دیکھیں ماہی گیروں کی عورتیں شکار کرتی تھیں اس زمانے میں، جو ڈیلٹا پہ، جو ڈیلٹا کے قریب تھیں، جو ڈیلٹا میں یہاں بھی کرتی تھی، یہ ریڈی گوٹ ہے یا پھر آگے دبلا پاڑا ہے، اس میں کچھ عورتیں جو ہے شکار پہ جاتی تھیں۔ ابھی بھی ان کا ایک گاؤں کھڈی کریک ہے، وہاں پہ کچھ عورتیں جو ہیں وہ جال بال باندھتی ہیں، وہاں وہ شکار کرتی ہیں، لیکن وہ جو طریقہ کار تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس لیے ختم ہو گیا کہ جیسے علاقوں کی آبادی بڑھی تو پھر
خواتین جو ہیں وہ پھر محدود ہو گئیں. پھر انہوں نے جو ہے یا تو گھر کا رخ کر لیا، گھر میں جو ان کو کام ملا سلائی کرنا یہ وجہ پر گھر کا، یا پھر ایسے علاقے تھے کہ جہاں ان کا روزگار پورا نہیں ہوتا تھا، تو پھر ان عورتوں نے فیکٹریوں کا جو ہے رخ کیا. تو اس رواج نے جو ہے لوگوں کی وہ ثقافت، وہ طریقہ کار، وہ ایک حسن تھا شادیوں کا، بیاہ کا، وہ مہمان نوازی کا، وہ اس غربت یا اس پریشانی نے چھین لیا. اور ابھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ کس طرح کے حالات ہیں کہ کلائمیٹ چینج نے ہمیں کہاں پہنچا دیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ترقی، ہم اسے کہتے ہیں ترقی کے نام میں تباہی. تو ہمیں وہ ترقی نہیں چاہیے جو ہمارے لوگوں کو تباہ کرے. ہمارے اگر میں بات کروں کہ یہ جو 40 لاکھ لوگ جو ہجرت کیے اس وقت یہاں سے، تو ان کو معاوضہ کون دے گا؟ ان کا رائٹ جو چھینا گیا، اسمبلی میں بیٹھ کے ان غلط فیصلے سے ان کو جو ہے وہ ان کی زمینیں تباہ ہو گئی. زمینیں ابھی بھی پڑی ہوئی ہیں لیکن وہ تو بالکل بنجر ہو چکی ہیں، اس میں تو کوئی کچھ نہیں اگ سکتا. وہ تو نمک سے بھری ہوئی ہیں اور نیچے سے کھارا پانی جو ہے وہ اس میں داخل ہوتا ہوا، جسے ہم جر کا پانی کہتے ہیں، وہ نیچے سے جاتا ہوا. وہ تو سجاول کی پل کراس کر چکا ہے ابھی. تو اب ڈیلٹا کا کیا حال ہے؟ یہ تھوڑی بہت جو زمین رہ چکی تھی جس میں کیلے اور پان وغیرہ ہوا کرتے تھے، یہ کیٹی بندر اس کے اوپر والی سائٹ میں، یہ جو اب یہ بھی تباہ ہو رہی ہے. کیونکہ پہلے تو سال میں ایک آدھ دفعہ پانی آتا تھا تو یہاں پہ کھیتی باڑی ہوتی تھی کیلے کی اور باقی چیزوں کی، لیکن اس سال نہیں ہوئی ہے کیونکہ اس پورا سال پانی نہیں تھا. تو جیسے جیسے پانی کم ہوتا جا رہا ہے تو یہ زمینیں بھی جو تھوڑی بہت بچی ہوئی تھی وہ بھی سیم اور ٹھوس کا شکار ہو رہی ہیں، اور جھر کا پانی جو ہے وہ اس کو کاٹ رہا ہے. ہمارے اندازے کے مطابق اگر ہم 17 کریک کی بات کریں تو 42 لاکھ ایکڑ زمین جو ہے وہ سمندر برد ہو چکی ہے. کلائمیٹ چینج کے جو اثرات ہے، 40 لاکھ لوگوں نے ہجرت کس طرح کی اور کس طرح، لیکن پہلے لوگ یہ نہیں جانتے تھے اس کو، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ قدرت کا نظام ہے جس وجہ سے ایسا ہوا ہے، کیونکہ نہ اس وقت کوئی اتنا مواصلاتی سسٹم کامیاب تھا اور نہ ملکوں کا آپس میں اتنا جو ہے اسٹرانگ رابطہ تھا. تو ہمارے لوگ جو ہیں اس ڈیلٹا کے رہنے والے، تینوں پیشوں سے تعلق رکھنے والے، یہ تو 1965 سے بھگتتے ہوئے آ رہے ہیں آہستہ آہستہ آہستہ. اب جب اس کے اثرات بڑھے، جب لوگوں نے محسوس کیا، جب دنیا کو دیکھا، پورے ملکوں کو دیکھا، تو پتہ چلا کہ یہ تو ترقی کے نام پہ تباہی ہے. آپ نے ڈیم بنا کے بجلی کے لیے پانی روک لیا، لیکن جو سمندر کی ضروریات ہے وہ پانی کہاں سے پورا ہوگا؟ نظام قدرت نے جو ہمالیہ کی اونچی چوٹیوں سے پانی چلتا ہوا اینڈ آ کے سمندر میں گرتا ہے، یہ تو قدرت نے ایک ایکو سسٹم بنا جس کے تحت دنیا قائم ہے.